یاد رکھو دین صرف دین ہے، اسلام صرف اسلام ہے، ایمان صرف ایمان ہے، ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو بیچ کا راستہ نکالے گا وہ خود کفر کی موت مرے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، مصیبت میں رہو، بیماری میں رہو، تکلیف میں رہو، بتوں کے دروازوں پر نہ جاؤ، مشرکین کے دروازے پر نہ جاؤ، بلکہ یہ کہہ دو اگر زندگی لکھی ہے تو روڈ کے کنارے بھی زندہ رہو گے، اور اگر موت لکھی ہے تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپو گے تب بھی تمہیں موت وہاں آ کر کے رہے گی۔ یاد رکھنا، اللہ پر یقین مضبوط کرو۔ پہلا سب سے بڑا گناہ شرک، شرک سے بچ، اور جو چیزیں شرک کی طرف لے جاتی، مولانا وہ پتھر دو جس سے میری روزی میں اضافہ ہو، وہ پتھر دو جس سے میری روزی کے راستے کھلے، وہ پتھر میں نے انگوٹھی میں پہننا ہے جس سے میرا رشتہ آئے، پسند کی شادی ہو جائے۔ پاگل ہوئے ہو؟ پتھر روزی دیں گے؟ وہ کعبے پہ سجے ہوئے پتھر پہ ایمان رکھتے تھے ابو جہل اور ابو لہب، بے شک بے شک، اور تم انگوٹھی میں سجے ہوئے پتھر پہ ایمان لے آئے۔ جو پتھروں پہ ایمان رکھتے ہیں ان کی قسمت میں پتھر ہے۔ پتھر زینت کے لیے پہنے جاتے ہیں، پتھر تقدیر بدلنے کے لیے نہیں پہنے جاتے۔ واہ 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 واہ، تقدیر کون بدلتا ہے؟ کیا بات ہے حضرت، تقدیر اللہ بدلتا ہے، بے شک، یا تو اللہ کے دوست بدلتے۔ اقبال جیسے نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پتھر کی مورت ہماری تقدیر نہیں بدل سکتے، جو اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ دنیا آج سیریل اور فلموں کے ذریعے سے بتانا چاہتی ہے کہ پتھروں کی طاقت بڑی، پتھروں کی طاقت نہیں، پتھروں کو پیدا کرنے والے خدا کی طاقت بڑی۔ اس لیے شرک کی طرف نہ جاؤ، شرک سے بچو۔ پہلا گناہ۔ نمبر دو، بڑے گناہوں میں نمبر دو، نمازوں کو ترک کرنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج میری قوم کو نماز کے لیے وقت نہیں۔ میں بہت لمبی تقریر میں نے پہلی کا نہیں کرنا، بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، لیکن میری قوم کے جوانوں، آج میری بہنوں، آج ہمارے پاس اللہ کے لیے دینے کو ٹائم نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، فلسطین کے حال پہ رو رہے ہو، بیت المقدس کے حال پہ رو رہے ہو، دنیا کے حالات پہ رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں، بے وفا انسانوں کے لیے ٹائم ہے، غداروں کے لیے ٹائم ہے، بے وفاؤں کے لیے ٹائم ہے، مجرموں کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کے لیے جس نے وفا پیدا کیا اس کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ جو دوست تمہارے ہیں، دوست جنہیں آپ بہت منہ بھر کے دوست کہتے ہو، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ دوست تو ملیں گے کتنے۔ ایک بات سچی سچی کہوں، امام حسین کو کروڑوں میں چند کے سوا دوست نہ ملے تو تجھے کیا دوست ملیں گے؟ آج کی دوستی تو چائے کے لیے ہے، آج کی دوستی تو کھان پان کے لیے ہے، آج کی دوستی تو دولت اور جائیداد کی بنیاد پر ہے۔ دوست ہوتے کہاں ہے؟ ارے نادان، اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں کتنوں کو دوست بنایا، ذرا وہ تو دیکھ۔ اربوں خربوں میں کتنے دوست بنے وہ تو دیکھ۔ جب اللہ کے دوست اتنے محدود ہے تو تیرے دوست کتنے ہوں گے؟ مخلوق اللہ کی سب ہے، بندے سب ہیں، لیکن اللہ نے سب کو دوست نہیں بنایا، بلکہ وہ اپنے دوستوں کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں خوف ہے نہ غم ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اللہ کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور
اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے بشارت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ جب ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا، نادان، جب سب اللہ کے دوست نہ بن سکے تو سب تیرے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ جو دوست تیرے ہیں، میں یہ نہیں کہتا میرے بھائی کی نفرت کر، لیکن مرے گا تو یہ تیری مٹی دینے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، تجھے قبرستان پہنچانے تک بھی نہیں آئیں گے۔ جن کے ساتھ تو رات رات بھر بیٹھتا ہے، جن کے لیے تو قسمیں کھاتا ہے، جن کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اور اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں۔ بہت سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں، اور نماز کا عنوان چھیڑو تو لوگ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سن لو نماز کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ پھر سنو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، میری بات نہیں، اگر میں کہوں گا تو کہیں گے مولوی کہہ گیا، نہیں، مولوی نہیں، مولا کہہ رہا ہے، مولا مصطفیٰ جانر، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب زخمی کر دیا گیا، جسم سے خون نکلتا رہتا، بے ہوشی کی کیفیت رہتی، جب ہوش میں آتی اور نماز کا وقت بتایا جاتا فوراً نماز پڑھتے، لوگ کہتے خون رستا ہے پورے جسم سے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس نے نماز چھوڑ دی دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی پناہ سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کی امان سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ شام تک کے اللہ کے ذمہ کرم پر رہتا ہے، اللہ کی کرم کی چادر میں رہتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اپنی طاقت اور قوت پر غرور کرنے والوں، اپنی قوت پر ناز کرنے والوں، اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والوں، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ نادان، اگر اللہ صرف تیرے سر میں درد دے دے تو تو سر کا درد برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تیری کمر کی نس دبا دے تو تو چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائے گا۔ اللہ کسی پر وہ دن نہ لائے، سوچ تو صحیح، اگر اللہ نس دبا دے تو تو بیٹھ کر کے بلکہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہو جائے۔ سر کا درد اللہ تجھے دے دے تو تو تڑپتا ہو جائے۔ ذرا سوچ، جب اللہ صرف ہلکا سا اتنا سا درد دے دے تو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ جہنم کا عذاب، وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے۔ اللہ اکبر، یہ کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہے، حقائق۔ اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں، کچن روم میں گرمی کے موسم میں تم بے چین ہوتی ہو، بے قرار ہوتی ہو، تڑپ جاتی ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ اکبر، جہنم کے اندر جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح ہے، بختی اونٹوں کی طرح۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو 40 سال تک کے زہر ان کے جسم کے اندر گردش کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جہنمی سانپ جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حدیث میں نہیں ہوتا تو میں بیان کرنے کا حوصلہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 70 سال لمبائی ان کا جو ہے وہ ان کا عرض ہے، ان کی لمبائی ہے۔ 70 سال میں جتنا گھوڑا دوڑا سکتا ہے انسان، تیز رفتار گھوڑا، ایسے لمبے لمبے سانپ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ بے نمازی کو ڈنک ماریں گے
تو 1000 سال تک کے زہر ان کے جسم میں گھومے گا اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے بکھر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے کریم آقا غیب داں نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں حالت یہ ہوگی انسان نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرے گا، مولا مجھے دنیا میں جا کر کے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے، میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس وقت ارشاد ہوگا، بندے اللہ نے تجھے زندگی دی تھی، تجھے وقت دیا تھا، تجھے ٹائم دیا تھا، لیکن تو نے اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، کب تک اللہ سے غفلت کرو گے؟ خدا کی عبادت سے غفلت کرو گے؟ کب تک دنیا داری میں ڈوبے رہو گے؟ تم نے ہزاروں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے، تم نے ہزاروں کو قبروں میں جاتے ہوئے دیکھا، اللہ اللہ، پردھان جی کو مرتے دیکھا، دادا جی کو مرتے دیکھا، علماء کو مرتے دیکھا، خطبہ کو مرتے دیکھا، نیکوں کو مرتے دیکھا، پاپیوں کو مرتے دیکھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو بلڈنگوں میں رہے ان کو مرتے دیکھا، مضبوط عمارتوں میں رہے ان کو مرتے دیکھا، جن کو لوگ سیٹ صاحب کہتے تھے، مخجران قوم و ملت کہتے تھے، ان کو مرتے دیکھا۔ ارے پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے۔ ہم نے تو ایک قبر ایسی دیکھی جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، لوگوں نے بتایا برج خلیفہ بنانے والے کی قبر ہے جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ اگر وہ قبر ہو نہ ہو، ہم تو یہ جانتے ہیں جس نے تاج محل بنایا، لوگ پورا تاج محل گھوم کر چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دولت پر گھمنڈ کر کے میرے اللہ کو بھولنے والوں، جوانی پہ ناز کر کے خدا کو بھولنے والوں، ذرا جا کر کے دیکھو، پورا پورا تاج محل ہزاروں لوگ جا کر کے گھوم آتے ہیں۔ کسی کو توفیق ہوتی ہے ممتاز اور شاہ جہاں پہ فاتحہ پڑھے۔ ممتاز کتنی نیک تھی یہ دوسرا مسئلہ ہے، شاہ جہاں کا تقوی کیا تھا یہ دوسرا عنوان ہے، لیکن میں حیران ہوں، اللہ اکبر، لوگ وہاں فاتحہ نہیں پڑھتے، فوٹو نکالتے، ویڈیو نکالتے، تصویر کشی کرتے، گلے میں ہاتھ ڈال کے دوستیوں کا اظہار کرتے، لیکن کوئی وہاں فاتحہ نہیں پڑھتا۔ جس نے تاج محل بنائی اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور جس کا کوئی محل کیا جھوپڑا بھی نہیں تھا، اس غریب نواز کے مزار پہ ہزاروں کا مجمع ٹھاٹے مارتا نظر آ رہا ہے۔ لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے بے چین ہیں، کیا پتا چلا جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ اگر بڑے سے بڑے گنبد میں بھی دفن ہو جائے کوئی یاد نہیں کرتا، جو یار کے لیے جیتے ہیں ان کے نام پہ ہزاروں کی محفلیں اکٹھا ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء کرام، فضائل اولیاء کرام، فضائل اولیاء۔ بندو عبرت حاصل کرو، کب تک دولت کے نشے میں رہو گے؟ کیا قارون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا فرعون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا بخت نصر کے پاس دولت نہیں تھی؟ میری بہنیں کب تک سونے کے زیورات پر غرور اور گھمنڈ کرتی رہے گی؟ اللہ اکبر، کیا ابو لہب کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے؟ کیا ابو جہل کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے؟ بتاؤ، جن کی ابو لہب اور ابو جہل کی بیویوں کی قبریں کہاں ہیں؟ جو سونے کے زیورات پہ گھمنڈ کرتی تھی ان عورتوں کی قبریں کہاں ہیں؟ مگر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ایک ایک نہیں 3 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جب تک آج جمعہ کے دن خطیب سیدہ کا نام نہیں لیتا اس وقت تک اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا۔ پتا چلا جو سونے کے غرور میں ہوتے ہیں ان کی قبروں کا نشان نہیں مٹتا، اور جو سجدے میں رات گزارتے ہیں آج بھی ان کا نام لینے پر بڑے بڑے ولیوں کی گردنیں جھک جایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مخدومہ کائنات، ذکر مخدومہ کائنات۔ کب تک دنیا میں غرق رہو گے؟ کب تک دنیا میں ڈوبو گے؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اور یہ 10 منٹ کا ٹائم کیا ہے؟ سجدہ کرو۔ ارے جس سجدے کی برکت سے اللہ ملتا ہے،
کون سی دولت نہیں ملے گی، کون سی طاقت نہیں ملے گی. میری قوم کی بچیاں ہم سے کہلواتی ہیں ذرا سید سے کہنا رشتے نہیں آتے. میں نے کہا میری بہن مجھ سے کیا کہتی ہے؟ اللہ سے بول، سجدہ کر، کیا کہنے اللہ سے بول. نہیں مولانا نہیں، ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، وہ تمہاری سنے گا. تو کیا تم نے عیسائیوں کا کوئی فعل سیکھ رکھا ہے؟ یہودیوں کا فعل سیکھ رکھا ہے؟ یہ سب غلط ہے. کس نے کہہ دیا وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ سن لو، اگر وہ صرف نیکوں کی سنتا تو پھر گنہگار کہاں؟ مجھ سے بڑا بھی کوئی گنہگار ہے دنیا میں؟ مجھے تجربہ ہوا کہ جب وہ میری رد نہیں کرتا مجھ جیسے پاپی مجرم گنہگار کی، وہ تمہاری کیسے رد کرے گا؟ میں نے تو جب سے شعور سنبھالا جو مانگا اس نے مانگنے سے سوا دیا. جیسے وہ نیکوں کا رب ہے ویسے وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے. اور ایک بات میں تمہیں سکھا دوں، سیکھ لو، میرا آنا کامیاب ہوگا. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے. توجہ، دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے. جب یقین سے مانگو گے کتنے بھی بڑے پاپی ہو تمہیں عطا کرے گا. یقین چاہیے. بتاؤں شیطان سے بڑا بھی کوئی پاپی ہے؟ شیطان کی قبول کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے جب اس کو کہا نکل، ناراض ہو کے کہا نا، ناراض ہو کے نکل، تو شیطان بن گیا آج سے. جس دن شیطان بنا اس دن کیا مانگا؟ رشتہ، روزی روٹی نہیں، اتنی بڑی چیز مانگی کہ کسی نے نہیں مانگی. کہا اللہ مجھے قیامت تک کی عمر دے، قیامت تک کی عمر دے. اللہ نے کہا جا دیا. توجہ ہے آپ کی؟ جی بالکل آتا. کیا کہا؟ جا دیا. جو شیطان کو محروم نہ کرے وہ محبوب کی امت کو محروم کرے گا. مانگ کر تو دیکھ، مانگ، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. بندے ذرا گڑ گڑا کے دیکھ، اچھی طرح وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ اور پھر گڑ گڑا رو، پھر دیکھ کیسا مزہ آتا ہے، کیسے اس کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن یہ تم نے نہیں سیکھا. تم تو معاذ اللہ یہ چاہتے ہو دعا بھی حضرت کریں، وظیفہ بھی حضرت پڑھیں، سب حضرت کریں اور نعمتیں مجھے ملے. یہ سب مت کرو، ہنسنے کی بات نہیں ہے. سدھرو، سورو. اپنے اللہ سے کب تک دور بھاگو گے؟ رشتہ جوڑو اللہ سے، اللہ کے قریب آؤ. اور یاد رکھنا سب سے دوستی کرنا مشکل ہے، رب سے دوستی کرنا بہت آسان ہے. یہ میرے عزیز بھائی مولانا کفیل انبر صاحب اچھے بہترین ناظم ہیں. ہاتھ ملانا مشکل ہے، ہاتھ ملانا مشکل ہے نا ان سے. یہ علماء کرام ان کے قریب آنا مشکل ہے، اپنے جیسے انسان ہے نا. ہاں یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ممبئی سے، حافظ صاحب ہمارے بڑے مخلص ہیں. آپ قریب آنا چاہیں تو کتنا مشکل. پہلے کفیل بھائی کے گھر کا پتہ، فون نمبر، یہ وہ کیا کیا کریں. لیکن اگر اللہ سے ملنا ہو تو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان کر دیا حضور نے تمہارے لیے. وضو کرو، وضو کرو اچھے سے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم تلاوت کرنا شروع کر دیے سمجھ لو تمہاری گفتگو اللہ سے شروع. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے تم نے دعا شروع کر دی، اللہ سے تمہاری مناجات اور گفتگو عرض معروف شروع ہو گیا. آنسو بہنے لگے، کرم متوجہ ہو گئے. بتائے اللہ کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ کفیل بھائی کو، مولانا کو، پیر صاحب کو کہا حضرت ادھر دیکھیں نا، حضرت ادھر دیکھیں نا، حضرت ادھر دیکھیں نا. حضرت کی توجہ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں. غلطی ہو تو معاف کر دینا، لیکن میری نیت کسی کو ذلیل کرنا نہیں. لیکن یہ بات کو حضرت کی توجہ کبھی مالدار کی طرف ہے، حضرت کی توجہ کبھی سیٹ صاحب کی طرف، اس کی طرف، اس کی طرف. آپ کا نسب دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کو متوجہ کرنے کے لیے صرف آپ کی
آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہوئے. اللہ کی رحمت کہتی ہے. ایک بار بندہ کہتا ہے یا اللہ, 3 مرتبہ اللہ کی رحمت کہتی ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. میرے بندے میں حاضر ہوں, میرے بندے میں حاضر ہوں, میرے بندے میں حاضر ہوں. مانگ تو صحیح, تجھے چاہیے کیا چاہیے, مانگ تو صحیح. اللہ اکبر. نہ امیر دیکھتے ہیں, نہ غریب دیکھتے ہیں, نہ چھوٹا دیکھتے ہیں, نہ بڑا دیکھتے ہیں, نہ شرابی دیکھتے ہیں, نہ جواری دیکھتے ہیں, نہ کبابی دیکھتے ہیں, کچھ نہیں, صرف کوئی پکار کر تو دیکھے, ایک بار پکار کر تو دیکھو. ایک بات بتاؤں, بہت اچھی بات یاد آئی. ایک شخص بہت پریشان ہوا, مصیبت میں گرفتار ہوا, تکلیف میں مبتلا ہوا. سوچو چلو اپنی بگڑی بنانے کے لیے یہاں گیا وہاں گیا, عیسائیوں کے عبادت خانے میں, یہودیوں کے عبادت خانے میں, مشرکوں کے عبادت خانے میں, اور سب کے طریقے پہ ان کے معبود کو پکارا, کوئی جواب نہ آیا. لیکن جب مسلمانوں کی عبادت خانے کی طرف آیا تو کہا کیسے پکاروں, تو کہا بول یا اللہ. جیسے کہا یا اللہ, آواز آئی لبیک 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 یا عبدی. فرشتوں نے کہا اتنا بڑا پاپی تھا لیکن پھر پکارا تو اتنی 3 مرتبہ جواب دیتے ہیں. تو جواب آیا, اگر میں نہ جواب دوں تو جھوٹے اور سچے خدا میں فرق کیا رہ جائے گا. نعرہ تکبیر.